بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ شازیہ اسلام ASF پبلک اسکول کراچی کے لرننگ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، تھوڑے دن پہلے ہی ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کا جشن آزادی کا دن بڑے جوش و خروش سے منایا، اور منانا بھی چاہیے کیونکہ ہم ان خوش قسمت قوموں میں شامل ہیں جن کے پاس آزادی جیسی نعمت موجود ہے۔ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اپنے ملک کے شہروں اور صوبوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہماری کتاب کا سبق ہے، لاہور کی یادگار عمارتیں۔ اس سبق میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں۔ لاہور کے بارے میں ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ لاہور کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زندہ دل ہیں، کھانے پینے کے شوقین ہیں اور بہت ہی ملنسار ہیں۔ لاہور ایک تاریخی شہر ہے اور لاہور کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، اور اگر میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں تو پنجابی میں کہا جاتا ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو آج ہم لاہور کی جس اہم پہلو کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے لاہور کی اہم تاریخی عمارتیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے بارے میں۔ شاہی قلعہ بادشاہوں کے دور کی بہت ہی خوبصورت اور یادگار عمارت ہے۔ یہ عمارت ایک بہت وسیع رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ عمارت مغلیہ دور کی شان و شوکت کا نمونہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو مغل بادشاہ تھے ان کو تعمیر کرنے کا، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنے کا بہت شوق تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دور میں بہت ساری یادگار عمارتیں تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کی تعمیر میں کم و بیش 100 سال کا عرصہ لگا، اور اس کی تعمیر میں جن بادشاہوں نے حصہ لیا ان میں اکبر، جہانگیر اور پھر عالمگیر نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس قلعے میں کئی یادگار اور شاندار عمارتیں ہیں، جیسا کہ شیش محل کی عمارت ہے جس کی خوبصورتی کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے علاوہ دیوان عام، دیوان خاص، نولکھا، جھروکا، خوابگاہ، باغات اور فوارے اور راہداریاں سب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قلعے کے دروازے بہت مضبوط ہیں اور نہایت اونچی اور چوڑی دیواریں بھی بہت خوبصورت ہیں۔ بادشاہی مسجد کی خوبصورت اور یادگار عمارت شاہی قلعے کے بالکل سامنے واقع ہے۔ مسجد کی چھت اور محرابوں پہ بنائے گئے نقش و نگار بہت خوبصورت ہیں۔ ایک زمانے میں یہ مسجد جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد سمجھی جاتی تھی۔ مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہی ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کا مزار واقع ہے۔ ان کی مزار کی عمارت بہت بڑی تو نہیں، لیکن چھوٹی سی عمارت ہے، لیکن بہت خوبصورت ہے، اور اس کا ڈیزائن بھی بہت مختلف ہے۔ اس کے آگے جائیں تو ہم دیکھیں گے سکھوں کی عبادت کا گردوارہ واقع ہے، اور یہ عمارت بھی بہت یادگار ہے۔ اب چلتے ہیں سڑک کی دوسری جانب۔ وہاں پہ جو عمارت ہے اس سے تو آپ سب بخوبی واقف ہیں، اور جیسے ہی میں اس کا نام لوں گی اس کی عمارت کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جی، مینار پاکستان، جسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہیں پہ قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، اور پاکستان کے قیام کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ مینار پاکستان جو ہے اس کی عمارت بھی بہت خوبصورت ہے۔ آگے چلیں تو ہے شالیمار باغ۔ یہ بھی مغلیہ تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں موجود حوض، فوارے اور راہداریاں سب جادوئی ماحول قائم کرتی ہیں۔ جی، دریائے راوی کے پاس چلتے ہیں تو دریائے راوی کے کنارے واقع ہے نور جہان اور جہانگیر کے مقبرے۔ ان کے مقبروں کی جو عمارتیں ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں اور یادگار ہے۔ خاص طور پر جہانگیر کے مقبرے کی عمارت وسیع رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھیں گے مسجد وزیر خان، داتا دربار اور چوبرجی کی عمارتیں بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ لاہور کی پہچان ہے اور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے لاجواب۔ پیارے بچوں، یہ تو چند ایک لاہور کی خوبصورت عمارتیں تھیں جن کا ہم نے مختصر سا تذکرہ کیا۔ امید ہے کہ آپ نے جب ان عمارتوں کے بارے میں سنا ہوگا تو اب آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ ان عمارتوں کے بارے میں اور جانیں اور ان کو دیکھیں۔ لہٰذا آپ جب بھی کبھی لاہور جائیں تو ضرور ان عمارتوں کو دیکھنے جائیے گا تاکہ آپ کو ان عمارتوں کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے۔ جی، تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف، جو اس کا سب سے پہلے آپ نے ذہنی خاکہ لکھنا ہے۔ اس سے آگے اس کے 4 سوالات ہیں، وہ آپ نے نئے الفاظ ہیں وہ لکھنے ہیں، پھر الفاظ معنی لکھنے ہیں آپ نے،
اس سے آگے ہیں اس کے 4 سوالات، ان کے جواب بھی تحریر ہیں نوٹس کے اندر آپ کے پاس، وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک سرگرمی ہے جس میں آپ نے لاہور کی جو تاریخی عمارتوں کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو اگلی سرگرمی ہے وہ ہے خالی جگہ پر کرنی ہے، جو ہمارے مختلف پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کے دارالخلافہ ہیں ان کے نام لکھنے ہیں۔ اگلی سرگرمی میں آپ نے مذہب کو اس کی عبادت گاہ سے ملانا ہے، جیسے ہر مسجد، جو عبادت ہے، عبادت گاہ ہے، ہر مسجد مذہب کی وہ الگ ہوتی ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے اور ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں، ہندو جہاں عبادت کرتے ہیں اس کو مندر کہا جاتا ہے، عیسائی گرجا میں عبادت کرتے ہیں، یہودی جہاں عبادت کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے سائناگوگ، سکھ جو ہیں وہ گردوارہ میں عبادت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے اس کی میچنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں، جہاں تک تعلق ہے اردو قواعد یعنی گرامر کے کام کا، تو وہ آپ نے اپنے کاپی کا 1/3 پورشن جو ہے وہ اس کے لیے الگ کر لیا ہے، تو وہاں آپ نے لکھنے ہیں مذکر مؤنث۔ تو سب سے پہلے سنتے ہیں کہ مذکر مؤنث ہیں کیا۔ جی، نر اسم سے مراد ہے جیسے مرد نر ہے اور عورت مادہ ہے۔ تو اس طرح جو مختلف آپ کو یہ اسکرین پہ مذکر مؤنث نظر آ رہے ہیں، یہ سب آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں، ان کو نیٹ کرنا ہے۔ اس سے اگلا جو گرامر کا کام ہے وہ آپ نے لکھنی ہے درخواست۔ ایک درخواست آپ نے پہلے لکھی ہے بیماری کی، اور اس سے اگلی یہ درخواست دوسری درخواست ہے جس میں آپ نے چڑیا گھر کی سیر کے لیے جانے کے لیے پرنسپل کے نام آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ اس میں آپ نے درخواست کے پیٹرن کو خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے، کوما کہاں لگانا ہے، فل سٹاپ کہاں لگانا ہے، شکریہ کہاں لکھنا ہے، العارض کہاں لکھنا ہے، جمع چہارم اور جمع چہارم کے دائیں طرف تاریخ لکھنی ہے۔ اس پیٹرن کو آپ نے بہت اچھے سے فالو کرنا ہے، ورنہ اگر اس میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے گی، جیسے آپ کوما نہیں لگائیں گے، تو اس کے بھی آپ کے مارکس کٹیں گے۔ لہٰذا اس کو سمجھ کے لکھیے کاپی میں، اور رف کاپی میں لکھنے کی بار بار مشق کریے، تاکہ آپ کے جب آپ کے ایگزامز ہوں، ٹیسٹ ہوں، تو اس میں کوئی بھی مسٹیک یا غلطی نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اس کو دلچسپ اور معلوماتی بنانے کے لیے میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اچھے سے اس کو سنیے گا بھی، اور اپنی کتاب میں بھی سبق کو غور سے پڑھیے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔